موسیٰ، جب آپ کی قوم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فتوبوا الی بارئکم، فرمایا کہ اب ان کے لیے ان کے رب کی طرف توبہ کا جو بہتر طریقہ ہے، فاقتلوا انفسکم، وہ یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ توبہ کا جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ طریقہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو پھر ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، تو بے شک اللہ بہت مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات تب شروع ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کی قوم کو اللہ نے فرعون اور فرعونیہ سے نجات عطا فرمائی۔ جب نجات ہو گئی، فرعون اور فرعون کا پورا لشکر دریا میں غرق ہو گیا، اور آل موسیٰ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر وہ واپس مصر میں آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آپ رب کے پاس جائیے اور وہاں سے اس کے احکامات لے کے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ اب کوہ طور پہ پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا، پھر 40 دن لگ گئے، اب 30 دن کے بعد قوم گمراہ ہو گئی۔ سامری جس نے وہ بچڑا بنایا ہیرے جواہرات لگا کے، اس نے قوم کو کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا خدا ہے، پوچھو اس سے کیا پوچھتے ہو۔ اور جب لوگ اس سے بات کرتے تو وہ بچڑا بولتا اور ان کی بات کا جواب دیتا، تو اس بات سے وہ متاثر ہو کے اپنے ایمان کھو بیٹھے اور اللہ کو چھوڑ کر بچنے کی بات شروع کر دی۔ جب 40 دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور دیکھا کہ سوائے حضرت ہارون اور ان کے 12,000 جو احباب تھے، ان کے علاوہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، پوری قوم اسلام سے خارج ہو گئی، پوری قوم اب تباہ و برباد ہو گئی اور ایمان کے چلے گئے، بے ایمان ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بڑا دکھ اور رنج ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی معافی کی التجا کی، اور معافی کا جب حکم آیا تو وہ حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن معافی کا طریقہ یہ ہوگا، توبہ کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، شرک کیا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی ہے، اور اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ یہ توبہ کرنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے معاف ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بغیر دلیل کے مشرک کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان صریح ہے۔ اور جب انہوں نے شرک کر لیا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، تو حکم ہوا کہ اب تم لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، یعنی 12,000 لوگ جو تھے، ان کو حکم ہوا کہ جو بچڑے کو پوجا کرنے والے ہیں ان سب کو تم قتل کر دو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ بتا کتنا سخت حکم ہے، اور ہے بھی یہ سخت۔ جنہوں نے شرک کیا اور جو شرک سے محفوظ رہے، تو ایک ہی قوم تھی۔ آپ تصور کریں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی باپ ہو جو مشرک ہو گیا اور کوئی بیٹا ہو جو اسلام میں رہا،
ان میں ہو سکتا ہے کہ جو 12,000 لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا اور باقی ساری قوم ایک دوسرے کے رشتہ دار تھی، ان کے تعلق واصل تھے اور ان کے آپس میں لین دین تھے، لیکن توبہ کی جو شرط آئی وہ یہ تھی کہ جو شرک سے بچے رہے وہ مشرکوں کو قتل کرے، پھر تمہاری توبہ قبول ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو قتل ہونے والا جو مشرک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں اور میرا یہ شرک کا گناہ معاف ہو جائے، تو فرمایا پھر وہ خوشی خوشی قتل ہوگا، مزاحمت نہیں کرے گا۔ یعنی جب اس کو قتل کیا جائے، اس کی گردن اڑائی جائے، تو وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا اور قتل ہونے کا ارادے سے قتل ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، تو اب میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے اس کی سزا ملے۔ اور کچھ ہمارے صوفیہ ایسے گزرے، کچھ صحابہ کرام بھی ایسے گزرے کہ جنہوں نے کہ زمانہ اسلام سے قبل، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پہلے جو گناہ کیے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مسلمان ہونے سے پہلے، آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے فلاں گناہ ہو گیا تھا اور دل میں یہ بات بڑی کھٹکتی ہے، حضور میں چاہتا ہوں مجھے اس کی سزا دنیا میں مل جائے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنے گناہ پہ شرمندہ نہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام آپ ان کو موقع دیتے، لیکن بار بار اصرار کرنے پہ کچھ ایسے پھر تھے صحابہ بھی کہ جنہیں دنیا میں اپنے معاملات ان سے کیے گئے، اور کچھ ہمارے صوفیاء اولیاء بزرگ بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مالک میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دینا، اور میں قبر میں اور حشر میں تیری بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو ان کے ساتھ یہ دنیا میں معاملات ہوئے، لیکن اس امت کا خاصہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مالک مجھے گناہوں کی سزا دے دے، بلکہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ہر گناہ کی توبہ کریں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور یہ جو دعا کرے کہ مالک جس طرح دنیا میں میرے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈالا ہے، قبر میں اور حشر میں بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں یہ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ تو بات سخت ہے۔ اب جو یہودی تھے، اب وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اب انہیں حکم ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور ہنسی خوشی قتل ہو، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ انہیں قتل کریں گے۔ اب جب لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، مشرکوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو صبح سے لے کے شام تک مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ 70,000 لوگ ایک دن میں، ایک قوم کے، اور ان میں ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے تعلق والے، لیکن رب ہے، جس چیز میں وہ راضی ہو، جس چیز کا وہ حکم ارشاد فرمائے اس کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے، یہ فرما برداری ہے۔ تو پھر جب شام ہوئی تو دیکھا کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں ایک دن میں۔ تو حضرت موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، اور عرض کرنے لگے کہ مالک یہ جو توبہ کا طریقہ، یہ جو تم نے ارشاد فرمائے، یہ بڑا سخت ہے۔ میری تو ساری قوم ختم ہو جائے گی، سوائے 12,000 لوگوں کی، میری تو ساری قوم کٹ جائے گی اور قتل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اس پہ انعام یہ دیتے ہیں، تم میں سے جو قتل ہو گئے ہم ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں۔ جو قتل ہوئے مشرک ہونے کے باوجود، جنہوں نے گناہ کیا، جن کو سزا ملی، قتل ہو گئے، اپنے گناہ کی سزا دنیا میں لے لی، پھر رب نے ارشاد فرمایا ہم ان لوگوں کو شہادت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، اور جو باقی بچ گئے وہ توبہ کر لے، ہم سب کو بخش دیں گے۔ قاتل بھی جنتی اور مقتول کو بھی جنت میں ہم عطا فرما دیں۔ جنہوں نے قتل کیا ان کے ذمے پہ بھی ہم کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ جو اس معاملے میں قتل ہوئے وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، اور جو بچ گئے اور انہوں نے میری بارگاہ میں رجوع کر لیا، ہم ان کی بھی بخشش فرما دیں، ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جو شریعت تھی نا، اس میں بڑے سخت احکام تھے،
آپ اور میں تو کہتے ہیں نا کہ دین بڑا اوکھا ہے، دین بڑا اوکھا ہے. یقین مانے جتنی محبت اور جتنی آسان شریعت اور جتنے انعامات اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں کسی قوم کو نہیں عطا فرمائے. دیکھیں حضرت موسیٰ کی قوم سے شرک ہو گیا تو قتل ہو گئے تو پھر معافی ہو رہی. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کی پیشاب کے چھینٹے اگر کپڑے پہ لگ جاتے تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا. بعض روایات میں ہے کہ اگر ان کے پیشاب کے چھینٹے یا غلاظت یا نجاست ان کے جسم کو لگ جاتی تو اس جسم کو محض دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا بلکہ جسم کا اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا اور پھر وہ پاک ہوتا. اور ان کے روزے دیکھ لیں تو 3 دن کے کھائے پیے بغیر ہی جو ہے وہ 1 دن 1 رات اور پھر دن کے روزے رکھنے پڑتے. اور ان کی شریعت میں احکامات بڑے سخت تھے اور ان کے معاملات بڑے سخت تھے. کسی قوم پر بھی مال غنیمت جائز نہیں تھا، کسی قوم پر بھی جنگ سے آیا ہوا مال جہاد کے بعد حاصل کیا مال جائز نہیں تھا. لیکن اس امت پہ انعامات بڑے. یہ اتنے انعام ہیں کہ اگر ان کے پاس پانی نہ ہو تو یہ ناپاک بدن کو پاک مٹی سے پاک کرنے کی اللہ نے انہیں صلاحیت دے دی. آپ سمجھتے ہیں پانی نہیں ہے، کسی پہ غسل فرض ہے، اب نماز پڑھنی ہے تو حکم ہے بھائی پاک مٹی میں 3 مرتبہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے کا مسح کرو اور پھر مٹی میں ہاتھ لگا کے جا کے اپنے ہاتھوں سمیت کونیے کا مسح کرو. اس کو ہم تیمم کہتے ہیں. تم اتنا کر لو گے تو اللہ یہی کرنے سے تمہارے بدن کو پاکی عطا فرما دے گا. تو یہ اس شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہمارے لیے انعامات ہیں لیکن ان کے لیے معاملات بڑے سخت تھے. اور اب یہاں پہ ایک قانون ہے جس کا ذکر ہوا ہے، مفسرین نے اشارہ فرمایا ہے کہ پہلے مسلمان ہوئے پھر بچڑے کی پوجا کی پھر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے جو عیسائی تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، پھر وہ اسلام میں آ گیا. اب اسلام چھوڑ کے پھر کسی اور مذہب میں جائے تو اس شخص کو مرتد کہتے ہیں. مرتد کہتے ہیں. جب تک وہ عیسائی تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ واجب القتل نہیں تھا. جب تک وہ ہندو تھا، مسلمانوں کو حکم نہیں کہ اس کو قتل کرو. جب تک وہ یہودی تھا، نصرانی تھا، پادری تھا اور اسلام مخالف بات نہیں کرتا، اپنے مذہب میں اسلام نے اسے کھلی چھٹی دی ہے. تم جہاں مرضی جا کے اپنی عبادت کرو، تم اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، نہ اس کے ساتھ ریاست کا قتل لگے اور نہ مسلمان تمہیں پریشان کریں گے. اور جب پھر وہ اسلام کی تسلیم کرنے لگ گیا تو پھر اس کا حکم اور ہے. اور پھر اب مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گیا، پھر دین اسلام کو چھوڑ دیا، اب وہ مرتد ہے. اور جو مرتد ہو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ آیا کریمہ میں اس بات کی طرف صریح اشارہ ہے. پہلے وہ لوگ کافر تھے، حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، پھر انہیں بڑے انعامات سے بھی نوازا گیا. آپ کو خوراک لینے کے لیے جب کوئی دور پہ چلے گئے 40 دن بعد آئے تو پھر وہ مرتد ہو چکے تھے، پھر کلمہ چھوڑ چکے تھے.